جب کوئی مرد کسی غیر عورت کا جسم استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 کام ضرور کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کی بات دل دہلا دینے والی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو اگر وقت پر سمجھ لی جائے تو شاید بہت ساری بیٹیوں کی عزت بچ جائے، بہت سی بہنوں کی زندگی سنور جائے اور بہت سی عورتوں کی آنکھوں سے وہ آنسو نہ بہیں جو توبہ کے بعد بھی رکنے کا نام نہیں لیتے۔ کیونکہ جب مرد کو کسی عورت کا جسم چاہیے ہوتا ہے یا جب مرد عورت کا جسم اگر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 کام اس طرح کرتا ہے کہ سامنے والی کو لمحہ بھر بھی شک نہ ہو۔ اس کے الفاظ میں ایسا شہر، لہجے میں ایسی مٹھاس اور انداز میں ایسی ہمدردی ہوتی ہے کہ عورت آہستہ آہستہ اس دائرے میں آ جاتی ہے جہاں سے واپسی صرف شرمندگی، ذلت اور بربادی ہوتی ہے۔ وہ مرد چاہتا ہے کہ عورت کی روح سوتی رہے اور جسم جاگتا رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لڑکی خود اس جال میں قدم رکھے اور اسے احساس تک نہ ہو کہ وہ محبت کے نام پر بربادی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ وہ 3 کام ایسے ہوتے ہیں جو عورت کے دل کو نہیں بلکہ اس کے اعتماد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب عورت خود کو اس کے حوالے کر دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ ہمدرد سمجھ رہی تھی وہ صرف ایک شکاری تھا۔ یہ جملے، یہ رویے، یہ دعوے سب وہ چالیں ہوتی ہیں جو صرف جسم کے لیے بچھائی جاتی ہیں، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو وہی مرد اس محبت کو بوجھ، اس رشتے کو غلطی اور اس عورت کو ماضی کا داغ بنا دیتا ہے۔ تو خبردار رہو، کیونکہ جب مرد کا مقصد صرف جسم ہو تو اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، ہوس چھپی ہوتی ہے، اور وہ 3 کام اس کی نیت کو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں۔ بس عورت کو وقت چاہیے، سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ہے جسے جاننا، پہچاننا اور یاد رکھنا تمہارے لیے زندگی اور عزت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں یہ 3 باتیں تمہارے سامنے ایک ایسی کہانی کی شکل میں پیش کروں گی جو نہ صرف تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گی بلکہ تمہاری آنکھوں کے آنسو بھی روک نہ پاؤ گی۔ یہ کہانی ہے محبت کے لباس میں چھپے ہوئے دھوکے کی، وعدوں کے پردے میں چھپے زہر کی، اور سب سے بڑھ کر اس لمحے کی جب ایک لڑکی خود کو کسی کے الفاظ کے سپرد کر دیتی ہے اور بدلے میں ہمیشہ کے لیے پچھتاوے کا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے عائشہ نام کی ایک لڑکی کی، ایک معصوم، سادہ اور جذباتی لڑکی جس نے محبت کو عبادت سمجھا اور علی کو رب کی طرف سے بھیجا گیا نصیب سمجھا۔ عائشہ پہلی بار علی سے انسٹاگرام پر ملی، علی کی پروفائل دیکھی، اس کی ویڈیوز دیکھی تو ایسا لگا جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو، کوئی بادشاہ ہو۔ بات کرنے کے انداز میں ایسی شرافت، الفاظ میں ایسی نرمی اور جملوں میں ایسا کوئی جادو تھا کہ عائشہ ایک ہی ہفتے میں اس شہزادے کی دیوانی ہو گئی۔ لڑکے نے کبھی عائشہ کو اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس کی عقل، اس کے سوچ اور اس کی دعاؤں کی مثال دی، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے عائشہ کو علی کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ وہ اسے باقی لڑکوں سے الگ سمجھنے لگی۔ علی نے کبھی عائشہ سے بے وقوفی یا کوئی غلط بات نہیں کی، نہ کبھی کوئی برا کلام کیا اور نہ ہی کبھی ایسا کوئی تصویر مانگی۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب نہیں، میں تمہیں نبھانے کے لیے بے چین ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بے چین ہوں۔ اب عائشہ کو لگا کہ واقعی وہ شخص جو خوابوں سے نکل کر آیا ہے، جو لفظوں سے نہیں نیتوں سے محبت کرتا ہے، وہ صرف ساتھ کے طالب ہے، یہ جسم کا نہیں تھا۔ اور یہی وہ یقین تھا جس نے عائشہ کو اس لڑکے کے قریب کر دیا۔ عائشہ اب ہر رات علی کی مسکراہٹ میں جنت دیکھنا شروع کر دی تھی۔ جب وہ اس کی مسکراہٹ دیکھتی تو اسے ایسا لگتا جیسے وہ جنت کی وادیوں میں گھوم رہی ہو۔ وہ اس کے ہر میسج پر سجدہ شکر ادا کرتی۔ وہ سوچتی، یا رب، اگر یہی ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہے تو تو نے میرے حق میں سب سے بہتر لکھا ہے۔ لیکن جو وہ نہیں جانتی تھی وہ علی جانتا تھا۔ علی ایک ایسا شکاری تھا جو جال کو پھولوں سے سجاتا تھا۔ وہ شکار کو کبھی زبردستی قید نہیں کرتا تھا، بلکہ پہلے اسے پنکھ دیتا، اڑنے دیتا، آزادی کا مزہ چکھاتا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے وہاں لے آتا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ علی نے عائشہ کو مہینوں تک 6-7 مہینے ایسے ہی گزارے، بس عزت دی اسے، اور جب یقین اس کی رگ رگ میں اتر چکا تو اس لڑکے یعنی علی نے وہ 3 کام شروع کرنے کی تیاری کی جن کے بعد محبت، عزت اور بھروسہ بس الفاظ رہ جاتے ہیں، حقیقت نہیں۔ عائشہ اب اس موڑ پر تھی جہاں اسے علی کے بغیر جینا ناممکن لگتا تھا۔
اس کے دن علی کے نام سے روشن اور اس کی راتیں اس خوابوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کی دعائیں علی کے سائے میں لپٹی ہوئی تھیں اور اس کی امیدیں بھی اسی چھاؤں سے جڑی تھیں۔ وہ اپنی ہر بات، ہر احساس، ہر راز، ہر آنسو، اپنا ہر دکھ، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جو اس کے ساتھ شیئر نہ کیا ہو، سب کچھ علی کے حوالے کر چکی تھی۔ اور علی جو باہر سے محبت کا مجسمہ تھا، اندر سے ایک ایسا شیطان تھا جس نے نہ جانے کتنی عزتیں بے لباس کی تھیں، کتنی دعائیں رون دی تھیں اور کتنی بے خبریوں کو بربادیوں میں بدل دیا تھا۔ اور اب وہ لمحہ آنے والا تھا جب علی کے الفاظ بدلنے والے تھے، جب اس کے جملوں میں ایک نئی خوشبو آنے والی تھی، وہ خوشبو جو عائشہ کو اپنے اوپر شک کرنے نہیں دے گی، بلکہ اسے یوں لگے گا جیسے اب اس کی محبت ایک نئی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہی وہ موڑ ہوگا جہاں علی اپنے پہلے، دوسرے اور تیسرے کام کو ایک ایک کر کے شروع کرے گا، جن کا انجام نہ صرف عائشہ کا اعتماد توڑے گا بلکہ اس کی عزت، اس کی پاکیزگی، اس کی شخصیت اور اس کی روح تک کو رون ڈالے گا۔ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے، جب عائشہ خود اس دروازے پر قدم رکھے گی جس کے آگے صرف تباہی لکھی ہوئی ہے، اور جب علی کے وہ اس قدم اس کی زندگی کا سب سے خوفناک راز بن جائیں گے۔ پیاری بہنوں، دل سنبھال لیں، کیونکہ جو کچھ اب آپ جاننے والی ہیں وہ صرف کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور وہ سچائی ہے جسے اگر وقت پر نہ سمجھا جائے تو صرف نقصان یا تباہی بچتی ہے۔ جب عائشہ نے اس دروازے پر اپنا قدم رکھا جہاں علی کے ارادے اسے اپنی اصل حقیقت دکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو سب سے پہلا وار وہی تھا جسے علی نے محبت کے پردے میں لپیٹ کر پیش کیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے صدیوں سے خاموش بیٹھا کوئی شکاری آہستہ سے اپنی آستین سے خنجر نکالے اور شکار کو دیکھ کر مسکرا دے۔ علی نے اپنی مٹھاس سے بھرے لہجے میں عائشہ کے دل کی دیوار پر پہلی درار ڈال دی۔ اس نے کہا کہ اب تعلق کو ایک قدم آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کے ہر رشتے میں جتنے بھی جوڑے ہوتے ہیں ان میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور ان لمحات کو صرف محسوس کیا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ لیکن وہ لمحہ اب اس کے لیے دکھانے کا بن چکا ہے۔ علی نے نرمی سے کہا، عائشہ، تمہیں اپنے رب پر جتنا یقین ہے کیا مجھ پر نہیں؟ جب تم نے میری محبت کو پاکیزہ سمجھا تو کیا اب اس محبت کو مکمل کرنے کا وقت نہیں؟ میرے لیے اپنی آنکھوں میں اپنا چہرہ دکھانا اتنا بڑا کام ہے؟ بس ایک ویڈیو کال، چند لمحے، بس تمہیں دیکھنا ہے، کچھ نہیں کہنا، تم سے کچھ نہیں مانگنا، بس تمہاری آنکھوں میں وہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے تم سے مانگ کر حاصل کی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ جملے عام باتیں نہیں تھیں، یہ وہ دروازہ تھا جس کے اندر جانے کے بعد کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی عزت والی لڑکی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ علی کی باتوں میں وہ سچائی اور وہ وعدے تھے جو عائشہ جیسے معصوم دل کو اپنے حصار میں لے لیتے تھے۔ اس نے دل کی تیز دھڑکن کو دبایا۔ ضمیر کی ہلکی سی آواز تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ یہ کام مت کرو۔ اس ہلکی سی آواز کو نظر انداز کر دیا اور وہی کیا جو ہر لڑکی اس لمحے کرتی ہے جب وہ کسی مرد کی باتوں کو اپنی قسمت سمجھ بیٹھتی ہے۔ کیمرہ آن ہوا، چہرہ سامنے آیا۔ علی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن دل مکمل طور پر علی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے اپنی دعا کہا تھا، آج میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے مانگ رہا ہوں۔ عائشہ کا دل پگھلتا چلا گیا، وہ اس کے جال میں تھی، میں مزید پھنستا چلا گیا، اور وہ لمحہ جو کبھی اس کے لیے محبت کی دلیل ہونا تھا وہی اس کے لیے پہلا دھوکہ بن چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں اب وہ چمک تھی جو محبت سے نہیں بلکہ تسکین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ عائشہ اب صرف اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی بلکہ وہ اس کی مرضی کو بھی اپنی رضا سمجھ چکی ہے، اور جب عورت مرد کی مرضی کو محبت سمجھ لے تو وہ اپنی حدوں کی لکیر خود مٹا دیتی ہے، اور علی کو یہی چاہیے تھا۔ اس کا پہلا قدم مکمل ہو چکا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ باقی دو کام بھی اتنا آسان تھا جتنا آسانی سے عائشہ نے کیمرہ آن کر دیا تھا، اور جو منظر ایک بار سامنے آ جائے وہ دوبارہ کبھی بھی پردے پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اب وہ راز جو کبھی کبھی دعاؤں میں چھپا ہوتا تھا کیمرے کی نظر میں قید ہو چکا تھا، اور علی کے چہرے پر جو خاموشی تھی وہ صرف شکار کی تسلی کا عکس تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ پہلا جال کامیابی سے بند ہو چکا ہے۔ عائشہ بس راستے پر قدم رکھ چکی تھی جس کی منزل وہ نہیں جانتی تھی،
दिल मुतमईन था कि अली ने सिर्फ देखा है, बस देखा, कोई बेअदबी नहीं की, कोई मुतालिबा नहीं रखा, और शायद यही काफी था। इसकी मोहब्बत ये थी कि इसने इतना करीबी लम्हा भी बहुत अदब से गुजार दिया, लेकिन उसे क्या खबर थी कि जो लोग शिकार से पहले खामोश रहते हैं वो बाद में सबसे बुलंद कहकहे लगाते हैं। दूसरे ही दिन अली का लहजा कुछ बदला हुआ था। वो पहले से ज्यादा करीब, ज्यादा हसास और ज्यादा फिक्रमंद नजर आने लगा। उसने आयशा से कहा, मैं रात भर सो नहीं सका, तुम्हारी वो झुकी हुई नजरें मैं रात भर भुला ना सका, मुझे नींद नहीं आती थी। वो लम्हे जिनमें मैंने तुम्हें देखा था, अब मेरा दिल किसी बात में नहीं लगता। तुम्हारी आवाज सुनकर सुकून मिलता है, लेकिन अब सिर्फ आवाज काफी नहीं, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, तुम्हारी खामोशियां महसूस करनी है। वो लम्हा जब तुम मुझसे बात करती हो, हर लम्हा जब भी तुम मुझसे कोई बात करती हो, कॉल करती हो और मुझे छूने का तसव्वुर भी नहीं करने देती, वो लम्हे अब मेरे लिए अजियत बन चुके हैं। क्या ये इश्क नहीं कि मैं तुम्हें लफ्जों से महसूस कर रहा हूँ? क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकती हो? आयशा। अब आयशा का दिल जैसे धड़कने लगा। अली की ये हालत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसकी खामोशी अली को तकलीफ दे रही है, जैसे उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो इस मोहब्बत को बचा ले, जो इस ताल्लुक को और गहरा कर दे। अली ने बहुत आहिस्तगी से वो दूसरा कदम उठाया। उसने कहा, आयशा, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम नहीं चाहोगी कि मैं भी वो लम्हा महसूस करूँ जब तुम मेरी हो, मुकम्मल, सिर्फ मेरी? अब बात सिर्फ कैमरे तक महदूद नहीं रही थी। अली की बातों में अब ऐसे अल्फाज थे जो न चिल्ला रहे थे न दबाए जा रहे थे, वो बस सरसराते हुए दिल की दीवारों को खा रहे थे। आयशा को समझ नहीं आ रहा था